بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو نگران حکومتوں کی کارکردگی بتائیں گے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، تاکہ عوام کے ذہن میں ایک چیز تو رہنی چاہیے نا، اچھائی اور برائی کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہوتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے جو پنجاب کی نگران حکومتیں تھیں، انہوں نے یعنی پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھی یہ ملک ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے۔ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ کسی شخصیات کے تابع ہو کے چلنا ہے، نہ کسی اپنی شخصی پرستی میں چلنا ہے، نہ اپنی کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے، نہ اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے۔ اقتدار تو سب کو ملتا ہے اور ہم نے ساری زندگی بڑھاپے تک دیکھے اقتدار ملے، لیکن جو نگران حکومتوں نے اس دور حکومت میں جو اس ملک کی دھجیاں کرور کی اڑائی ہیں، اور جو انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس مال کیا ہے، جو انہوں نے عورتوں کو برہنہ کیا ہے، ننگا کیا، شرم کی بات ہے ان کے لیے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یعنی یہ اس طرح ہوتے ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ صرف الیکشن کرانا، یہ بجائے الیکشن کرانے کے یہ اور کام میں لگے رہے۔ مسئلہ کہ یہ ملک کے یہ سارے باہر کے خیراتی لوگ ہیں، یہ پاکستانی لوگ نہیں ہیں۔ یعنی یہ اگر پاکستانی ہوتے تو ان میں جذبہ ہوتا، اور اس کے علاوہ بڑھ چڑھ کے آپ دیکھیں اس ملک میں جو یعنی آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ عوام کی خادم ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے یعنی وہ بنائے، اپنا تھانے بنائے، ماڈل تھانے بنائے، لیکن کردار تو وہی رہا نا، شکلیں وہی رہی ہیں، نہ ان کا کردار بدلا ہے، نہ ان کی شکلیں بدلی ہیں، نہ انہوں نے قانون آئین کے مطابق کام کیا۔ جب چاہتے تھے، جس وقت چاہتے تھے، جس کو چاہتے تھے، جس کے گھر میں چاہتے گھس جاتے تھے۔ یعنی ان کو شرم اور غیرت نہیں تھی ان میں کہ لوگوں کے گھر میں گھس کے عورتوں کو، عورتوں کو، بوڑھی ماؤں کو انہوں نے نوچا، دبوچا، کپڑے پارے، ان کا سارا ساز و سامان اٹھا۔ کیا دنیا میں کبھی کسی مبارک میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح مسئلہ، یہ تنخواہیں ہمارے پیسوں سے لے، سب کچھ ہمارے پیسے، عائش و عشرت ہمارے پیسوں سے، پیٹرول ان کی گاڑی ہمارے پیسوں چلے، اور یہ تابع داری کسی اور کی کرے، اور انہوں نے انتہا کر دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے، یعنی جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، یعنی جس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے کتنے بڑے مرتبے بٹھائے، اس نے پوری دنیا کے سیر کرنے شروع کر دی، اور اس کو بڑا شوق تھا۔ یعنی جو طلباء اس سے سوال جواب کرتا اس میں بڑی اور جو طلبے یعنی اسے اپنے انداز میں بڑا فلاسفر مان کے باتیں کرتا تھا۔ یعنی اس نے ایسا اس ملک کو رول دیا ہے۔ اب ان کو کوئی پکڑے گا؟ ان کے لیے کچھ سزائیں ہیں؟ یہ بے شتر بے مہار تھے کہ اس ملک میں آئے، آئین کو انہوں نے توڑا، قانون کو توڑا، سب کچھ توڑا، اور ان کو کوئی پوچھنا آج شہروں پہ باہر نکلے ہوئے حنیم نوم منانے گئے ہیں۔ یعنی قوم کی بچیوں کی استعمال انہوں نے برباد کی، قوم کے لوگوں کو انہوں نے مروایا۔ یعنی اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دماد مست کے اندر یہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کو کوئی قانون ہی نہیں ہے، اس ملک کو آئین ہی نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ کون ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے یہ 1.5-2 سال ملک کا تباہ برباد کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے رہے ہیں، اور نہ کوئی عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں، وہ عدالتوں کے فیصلے توڑتے رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں۔ اور اس طرح یعنی پنجاب یعنی ہائی کورٹ میں، یہ اس کا اپنا لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ، جو اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا بابرستان، لاہور ہائی کورٹ میں سے پہلے فیصلہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں پڑھا تھا، ڈی آئی جی کمشنر پڑھے، سارے لوگ پڑھے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس طرح انصاف ہوتا ہے، اس طرح جج ہوتے ہیں، اس طرح عدلیں ہوتی ہیں، اس طرح انہوں نے حلف اٹھایا۔ یہ سب جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا عذاب ان پہ بھی نازل ہوگا اور قوم پہ بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو اس نے جاتے آتے آئی ہوں، اس کے مامے کا پتر تھا۔ یہ ان کے لیے اپنے پاس تو بہت پیسے ہیں، عیاشیاں ہیں، ان کے پاس مال و دولت اسباب بہت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب ایک گھر میں جا کے دیکھیں، ایک گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ یعنی سوئی گیس کے بل جب سے انہوں نے مہنگے کیے، یعنی گیس سب سے سستی ہوا کرتی تھی، آپ کو پتا گیس کے بل 200 400 500 سے اوپر نہیں آتا۔ اس وقت ہر گھر کا بل، یعنی جس کی 10,000 تھا اس کا گھر کا بل بھی 25,000 روپے گیس کا رہا ہے۔ یہ سے آئی ایم او کو خوش کرتا گیا ہے، اس کی شکل پہ اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے اس بندے کو۔ اس نے اس ملک کے غریب عوام کی بد دعائیں لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا اگر اس کا کوئی محاسبہ نہیں کرے گا، آئین کے مطابق نہیں کرے، قانون کے مطابق نہیں کرے، لیکن میرا رب تو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ اس نے بجلی کے اس نے بل اتنے یونٹ مہنگی ہے، اس نے پیٹرول اتنا مہنگا کیا ہے کہ عوام کو ایک ٹائم کی روٹی میں نے اچھے گھروں میں دیکھا ہے، ان کی عورتیں نکل کے باہر دفتروں میں نوکریاں کر رہی ہیں، کوئی گھروں میں کام کاج کر رہی ہیں،
کیا اس لیے ملک بنا تھا؟ قربانیاں اس لیے دی تھی ہم نے، اپنے ماؤ بہن کی اس لیے لٹوائی تھی ہم نے، اپنے بڑوں کا خون اس لیے ہم نے بہایا تھا. تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ چند چکے لوگ ہمارے اوپر حکمران بن کے یہ ملک کا تہس نہس کر دیں پکڑ کے. انہوں نے جو قرضہ IMF سے لینا، اس نے ہم پہ استعمال کیا. ان کے اپنے اللہ تعالیٰ پہ خرچ ہوا ہے. یہ کو غریب لوگ ہیں. اب پارلیمنٹ بھی یہ لوگ ہیں، ان کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے. ان کی کنٹینوں پہ سستی یہ روٹی مہیا ہوتی ہے. عوام کو باہر 25 کی ملتی ہے، ان کو 2 روپے کی روٹی ملتی ہے. ان کو مراد ملتی ہے، ان کو ٹیلی فون کے بل ملتے ہیں. اگر یہ اتنے 50 کروڑ روپے لگا کے 1,000 روپے لگا کے الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور ان کو اب یہاں تنخواہیں بھی لیتے ہیں. تم قوم خدمت کے لیے آئے تو تنخواہیں چھوڑو. تو تمہیں نہیں پتہ ملک غربت کا شکار ہو رہا ہے. اپنے پروٹوکول چھوڑو، اللہ تعالیٰ چھوڑو. ایک یعنی ان کا وہاں بنتا ہے کہ پیکج بنتا ہے کہ آج یہ اجلاس میں اتنا پیکج، یہ ملک کو لوٹنے والے ہیں. اور شباز نے کیا کیا؟ جتنا بھی IMF نے اس کے دور میں قرضہ دیا اس نے 1,000 روپے بقور جگنو موسم کے 1,000 روپے اس نے MNA کو دیا اور 50 کروڑ MPA کو دیا. تو اس کو کون حساب لے گا؟ ان کو پوچھنے والا ہے. یہ بے شتر بے مہار ہے. یعنی ادھر کو غریب آدمی 1 روپے کا ہو تو اس کے پیچھے ساری دنیا چڑھ جاتی ہے. ان کو نہ کو پکڑنے والے بلکہ ان کو لوٹنے والوں کو سلوٹ کر رہے ہیں. سلوٹ کر نگران حکومتیں بھی ان کو جفیاں ڈال کے سلوٹوں کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ اس کا تسلسل تھا. PDM کا تسلسل تھا. وہ انہوں نے اپنے تسلسل کی جو اس ملک میں بربادی تاری، اس کے ذمہ دار یا اب جو حکومت میں برسر اقتدار بیٹھے یہ بھی ہیں، اور PDM کے ذمہ دار بھی یہ بھی ہیں، اور جو نگران کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. ان لوگوں نے سارا ملک ستیاناش تباہ برآمد، اور ان کی وجہ سے یہ تسلسل چلتا رہا جو آج لوگ اس غربت کا شکار ہیں. آپ گلی محلوں میں جا کے دیکھیں، آپ اپنے محلوں میں جا کے بیٹھ کے نہ دیکھیں. ان کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے، غریب کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے یہ لے کے اپنا یعنی سونے کے چمچے لے کے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور خالی ڈائلاگ بولتے ہیں. یہ بولے ڈائلاگ سے چلے گا. اب ان کا ڈائلاگ نہیں چلے گا. انہوں نے 40 سال سے ڈائلاگ سے ملک چلایا. اب کل قوم اس کا ڈائلاگ سننے کی تیار نہیں ہے. جو بندہ 40 ہزار کا بل دے رہا ہے، جو بندہ 30 ہزار کا بل دے رہا ہے. ابھی تو اگر بجلی کا دیکھیں، اب بجلی کے جو کارخانے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں. یعنی آپ وہ دیکھیں جا کے، آپ نیٹ پہ جا کے چیک کریں، وہ بجلی کارخانے انہی لوگوں نے دیا. لوگوں کے ایک یونٹ بھی نہیں چلے گا تو اس کو کروڑوں روپیہ اس کو جناب یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو اس طرح ملک چلتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے اس ملک کو ایک خمینی کی ضرورت ہے، ایک اسلامی سپہ سالار کی ضرورت ہے، صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، محمود غزنوی کی ضرورت ہے. پھر جو یہ ہوگا تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے. میرا اپنا نظریہ، باقی لوگوں کا اپنا نظریہ ہوگا کہ ہم نے اس ملک بنانے کے لیے جس طرح خون بہایا، اب اس ملک کو بچانے کے لیے بھی ہمیں خون بہانا پڑے گا. یہ انقلاب اس کو بچانے کا واحد راستہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ہمارے پہ قبضہ مافیا، جو اشرافیہ مافیا، اس کا جو قبضہ اس حد تک گرفت ہو چکی ہے یہ کسی کو ہل نہیں دیتے. انہیں تمام ادارے جو پاکستان کی ٹیکس میں چلتے ہیں وہ ان کا مرہون منت ہو گئے. وہ ان کی نوکریاں بن گئی، بادیاں بن گئی ہیں. ان کی مرضی مطابق وہ چوں چاہ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں مار دو، مار دے. یہ کہتے ہیں قتل کر دو، قتل کر دے. یہ کہتے ہیں اس طرح کر دو. یعنی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے IG صاحب ہوں، DIG صاحب ہوں، چیف سیکرٹری ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یار کمال کی بات نہیں ہوگی. یعنی وہ کام ملک کے لیے کرنا ہوتا ہے، تنخواہ ملک سے لیتے ہیں، اور خدمت ان کے لوگ کرتے ہیں، وہ سارے معاملات ان کے کرتے ہیں. تو ان کو بھی غیرت کو شرم حیا آنی چاہیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ کو جواب دینا. یہ دنیا مختصر ہے. یہ جتنا بھی دولت اسباب اکٹھا کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں. غیرت اہمیت ملک کے جو نا وہ ملک کو زندہ رکھتی ہے. تو امید ہے کہ شاید میرا پیغام کسی تک پہنچے اور ان لوگوں میں کچھ شرم ہو یا اور غیرت جاگ جائے، تاکہ اس ملک کا جو راستہ ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو. آپ کو پتہ ہے یہاں دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. یہاں زبان بھی کاٹ دی جاتی ہے، یہاں ہاتھ بھی کاٹ دی جاتی ہے، قدم بھی کاٹ دیے جاتے ہیں. کیونکہ حق کی جو نا جھنڈا بلند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس نے بلند کیا اس نے جو ہے نا وہ اس کا کیا قیمت ادا کی ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کا آمین ناصر. اگلے پروگرام سے حاضر ہو گئے. بشرط زندگی ملاقات باقی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.